بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جو عدم اعتماد تحریک کے سلسلے میں مبینہ طور پر خرید و فروخت ہوتی رہی ہے، اس حوالے سے کہا یہ جا رہا تھا کہ تحریک انصاف کے تقریباً کوئی 2 درجن سے زائد اراکین اسمبلی کو خریدا گیا تھا اور ان تمام اراکین اسمبلی کو سندھ ہاؤس میں مسلسل قید کیے رکھا۔ جب سندھ ہاؤس کی خبریں منظر عام پر آئیں اور تحریک انصاف کے کارکنان نے سندھ ہاؤس پر حملہ کیا تو انہیں ایک 7 اسٹار ہوٹل میں منتقل کر دیا گیا تھا اور وہ اس وقت سے لے کر تاحال اسی 7 اسٹار ہوٹل میں قیام پذیر تھے۔ لیکن سندھ میں جو متحدہ قومی موومنٹ کے سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا معاہدہ طے پایا اور اس معاہدے کے نتیجے میں جو شرائطیں تھیں، جو 27 نکات تھے، اس کے علاوہ بھی اور معاہدے تھے مبینہ طور پر جو اب منظر عام پر آئے۔ پہلے تو اس معاہدے پر شک ہی کیا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ یہ متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے۔ لیکن اب ان کے اپنے ایک سینئر ساتھی نے جو رکن سندھ اسمبلی بھی ہیں، جناب محفوظ یار خان نے کھل کر اس بات کا اظہار کیا ہے۔ بے شک یہ جو کچھ میں نے کہا ہے اس پہ میں ثابت قدم بھی ہوں اور اس کے لیے تمام فورم بھی کھٹکھٹا سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے ہمارے اراکین اسمبلی کو خریدا اور ان کا پیمنٹ ایک ہاسپٹل سے ہوا، کسی کو گاڑی دی گئی، کسی کو اور طریقوں سے نوازا گیا۔ لوگ ایک اسپتال جاتے تھے، یہ ظاہر کرتے تھے جیسے ایمرجنسی میں آئے، وہاں سے اپنا بیگ لے کے پھر نکل جاتے تھے۔ میں ایک بات کی وضاحت کروں کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کیوں نہیں کہا، تو میں واحد آدمی ہوں جس نے جنرل الیکشن کے بعد بھی آر ٹی ایس کا جو ریکارڈ تھا وہ لینے کی درخواست دی ہے، جس پہ آج تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ نہ ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے میری کسی پٹیشن پہ آرڈر پاس کیے، جو میں اس کے بعد آخر میں نے بھی جانا آنا چھوڑ دیا اور نان پروسیکیوشن میں ڈسمس ہوتی رہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان تمام لوگوں کے خلاف تحقیقات کرے جن کے نام وزیر اعظم عمران خان لے رہے ہیں یا اور دیگر لوگ لے رہے ہیں، اور اگر ضرورت پڑی تو میں بھی ہر جگہ پیش ہونے کو تیار ہوں۔ کہ متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جو 27 نکات پر معاہدے طے پائے تھے، اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے معاہدے تھے جس کو منظر عام پر نہیں لایا گیا تھا۔ جناب محفوظ یار خان صاحب کا کہنا تھا کہ اس جو 27 نکات تھے اس کے علاوہ مبینہ طور پر ہمارے تمام اراکین اسمبلی کو ادائیگی کی گئی ہے، جس میں رکن اراکین قومی اسمبلی بھی شامل تھے، کچھ رکن سندھ اسمبلی بھی مبینہ طور پر شامل تھے اور پارٹی کے جو عہدیدار تھے ان کو بھی باقاعدہ ادائیگی کی گئی ہے۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ کچھ لوگوں نے پیمنٹیں نہیں لی ہیں، جن کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپوزیشن کی عدم اعتماد تحریک کامیاب ہونے کی صورت میں وزارتوں کے امیدوار تھے، کچھ لوگ ایڈمنسٹریٹر کے امیدوار تھے اور کچھ لوگ گورنری کے امیدوار تھے۔ ان لوگوں نے پیسے نہیں لیے تھے۔ باقی تو مبینہ طور پر ان کا کہنا ہے، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے جو آپ یہ ویڈیو میرے اس پروگرام میں دیکھ سکیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ باقاعدہ ایک ہاسپٹل میں جاتے تھے ہمارے اراکین اسمبلی اور اس ہاسپٹل سے اپنا بیگ اٹھاتے تھے، جو آلریڈی وہاں بیگ تیار ہوتا تھا اور وہ رقم سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ اس بیگ کو وہ لے کر خاموشی سے آ جاتے تھے، پھر دوسرا رکن جاتا تھا، یعنی کسی بھی رکن کو ایک دوسرے کے سامنے ادائیگی نہیں کی گئی۔ ہر پارلیمنٹ ممبر کا بیگ جو تھا وہ الگ الگ تیار تھا اور وہاں سے وہ بیگ اٹھاتے تھے اور چلے آتے تھے۔ اب ہاسپٹل کا نام
انہوں نے خود تو نہیں ظاہر کیا کہ کون سے ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں، لیکن آج شام سے جو میں نے تحقیقات کی ہے اور میرے دوستوں نے جو مجھ سے تعاون کیا اور جو تحقیقات منظر عام پر آئی ہے، وہ جو ہاسپٹل تھا وہ تھا کلفٹن کا ضیاء الدین ہاسپٹل، جناب ڈاکٹر عاصم حسین کے ہاسپٹل سے مبینہ طور پر یہ ادائیگیاں کی جاتی رہی ہیں۔ وہاں اراکین پارلیمنٹ جاتے تھے اور وہاں سے وہ اپنا بیگ لے کر خاموشی سے نکل آتے تھے۔ اس طرح سے ہر ایک کو الگ الگ بلایا جا رہا تھا، کسی کو کسی کے سامنے جو ہے وہ بیگ نہیں دیا گیا جو سب کو دیے گئے۔ تو اس سلسلے میں بہت سے ہمارے جو سینئر سیاستدان ہیں انہوں نے الزام عائد کیا تھا، لیکن متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کے لوگ اس کی مسلسل تردید کرتے چلے آ رہے تھے۔ جناب پی ایس پی کے جو چیئرمین ہیں مصطفیٰ کمال صاحب نے تو کلیئر الفاظوں میں کہا تھا کہ انہوں نے مہاجروں کو بیچ دیا ہے، مہاجر برائے فروخت کا نعرہ لگا کر انہوں نے مہاجروں کو بیچ دیا ہے۔ دو ہفتے قبل تو وہ اپنے شہیدوں کی لاشیں اٹھا کر گھوم رہے تھے، لیکن 2 ہفتے کے بعد انہوں نے پیپلز پارٹی سے معاہدہ کر کے جو ہے وہ مہاجروں کا سودا کیا ہے۔ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا تھا، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا اتحاد فطری ہے اور سندھ میں دونوں کو سندھ میں رہنا ہے، دونوں کے مفادات سندھ سے وابستہ ہیں۔ تو اس طرح سے یہ باتیں بھی کی جا رہی تھی، لیکن اب ان کے اپنے رکن سندھ اسمبلی نے، ان کے ساتھی نے جو ان کے ٹکٹ پر ایم پی ایم منتخب ہوئے ہیں، انہوں نے کلیئر الفاظوں میں کہا ہے کہ یہ سودے بازی ہوئی تھی پوری طرح سے، اور پوری طرح سے متحدہ قومی موومنٹ کے اراکین اسمبلی کو ادائیگیاں کی گئی ہیں اور ان کو الگ الگ بلایا جاتا رہا ہے ایک ہاسپٹل میں، اور اس ہاسپٹل کا نام انہوں نے نہیں بتایا، لیکن میری تحقیق کے مطابق وہ ضیاء الدین ہاسپٹل ہے کلفٹن پہ، جہاں ایک ایک رکن سندھ اسمبلی کو یا اراکین قومی اسمبلی کو الگ الگ بلا کر باقاعدہ ادائیگی کی گئی تھی۔ اور وہاں پر آلریڈی جب ادائیگی کی جا رہی تھی تو وہاں رکن سندھ اسمبلی اور سابق ڈی سی او جناب مبینہ طور پر جاوید حنیف صاحب موجود تھے، اور اس تمام ادائیگی میں جو مرکزی کردار بتایا جاتا ہے وہ جاوید حنیف صاحب ادائیگی کر رہے تھے، لیکن رقم کہاں سے آئی، رقم کون لے کر آیا، اس سلسلے میں تحقیقات کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ ویڈیو میں یہ تمام منظرنامہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ یہ رقم کس کی طرف سے دی گئی تھی، اور چونکہ آصف زرداری صاحب تو اپنی جیب سے تو پیمنٹ نہیں کریں گے، ظاہر ہے کسی نہ کسی کی اس پر ذمہ داری عائد کی ہوگی، تو وہ شخص بھی منظر عام پر آ جائے گا، اس کے متعلق میں آپ کو جلد بتاؤں گا۔ تو میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور اپنے کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔